السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے اپنے سارے کام بھی کر لیے ہوں گے۔ کہانی کا شدت سے آپ کو انتظار ہوگا، تو آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور آج کی آپ کے لیے کہانی ہم لائے ہیں جس کا نام ہے کایا پلٹ، اور اسے لکھا ہے بنت عبدالہادی نے۔ نعیم جب اسکول سے گھر لوٹا تو اس کی امی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ نعیم نے انہیں سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کیونکہ اس سے پہلے نعیم جب بھی اسکول سے گھر آتا تو سر پر گھر اٹھا لیتا، جبکہ آج وہ خلاف توقع سلام کر کے کمرے میں گیا تھا۔ انہوں نے کھانا گرم کیا اور اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہیں پچھلے مہینے کا واقعہ یاد آیا جب نعیم کے والد نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا تو اس نے کتنی ناگواری سے کہا تھا کہ بہت عمر پڑی ہے، نماز پڑھنے کے لیے پڑھ لیں گے۔ اس کی امی پورا دن اسے چیک کرتی رہیں۔ اس نے تمام نمازیں ادا کیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نعیم میں یہ تبدیلی کیسے آئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اس سے نہ پوچھ سکیں۔ رات کے کھانے پر جب سب گھر والے جمع ہوئے تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے آج کھانے میں بھی کوئی نقص نہ نکالا، جبکہ اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ ہر کھانے میں طرح طرح کے نقص نکالتا تھا۔ سونے سے پہلے جب امی جان دودھ دینے اس کے کمرے میں گئیں تو وہ اسکول کا کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا۔ نعیم کی امی کو کل والا واقعہ یاد آ گیا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ تم اسکول سے آ کر کھیلتے رہتے ہو یا کارٹون دیکھتے رہتے ہو، کبھی پڑھ بھی لیا کرو، تو نعیم نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا تھا کہ کیا یہ کم ہے کہ میں سارا دن اسکول بھی جاتا ہوں، وہاں سے بھی پڑھ کر آتا ہوں، گھر آ کر بھی پڑھتا رہوں۔ صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے گیا تو اس کی امی جان گئیں کہ اس میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن وہ خاموش رہیں کہ نعیم خود ان سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد نعیم گھر لوٹا تو ابھی ظہر کی نماز میں کچھ وقت باقی تھا۔ اس کی امی نے اسے کھانا دیا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی امی جان گئیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نعیم کی امی نے دست شفقت رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تم نماز پڑھ لو، پھر سکون سے بات کریں گے۔ نعیم نماز پڑھ کر لوٹا تو سیدھا امی کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ کل میں اسکول جانے کے لیے بس اسٹینڈ پر کھڑا تھا۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے اسکول بس جا چکی تھی اور مجھے مقامی بس سے اسکول جانا تھا۔ بس میں قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی تھی جس میں بار بار اس آیت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل اسکول میں وقفے تک یہ آیت میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ میرے ذہن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے عربی کے استاد نظر آئے تو میں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے میری رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ہم ان کا شکر بجا نہیں لاتے۔ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں، جس کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ والدین بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ یہ کہہ کر نعیم ایک لمحے کو رکا اور بولا، امی، جب سے میں نے آپ کا کہنا ماننا اور اللہ کے سامنے جھکنا شروع کیا ہے،
تب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نعیم کی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلی ان کے لیے اطمینان و سکون کا باعث بھی بن گئی تھی، اور ان کو معلوم بھی ہو گیا تھا کہ نعیم کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسے نعیم کی زندگی میں تبدیلی آئی تو آپ نے بھی یہ کہانی سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ آج کی کہانی ختم ہوئی، اب آپ آرام کریں، سو جائیں۔ جلد اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔